زندگی صرف چلتی نہیں، محسوس بھی کی جاتی ہے۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم یا اداسی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ایموشنل ہیلتھ یا جذباتی صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ میری ٹپس پر عمل کر کے اپنی ایموشنل ہیلتھ کو بہت امپروو کر سکتے ہیں۔ سیلف اویئرنیس یا خود آگاہی، اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھیں، انہیں دبائیں نہیں۔ اکثر ہم اداسی، غصے یا پریشانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ بعد میں بڑی پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ اس بات کو ایک روزمرہ زندگی کی مثال سے جانتے ہیں۔ کبھی آپ کا دل اداس ہو اور آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ ایسا کیوں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ تھکے ہوئے ہوں، کسی بھی بات نے آپ کو دکھی کر دیا ہو، تو اس معاملے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اپنی زندگی میں جب سے دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ انسانوں سے شیئر نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری کیفیت، پریشانیاں، دکھ، غرض کی ہر بات جو آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتی ہے، کسی بھی بات میں کنفیوزڈ ہیں، غرض کی ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اور پھر جو سکون آپ کو ملے گا اور جب آپ کے لیے بہتر ہوگا جلد یا دیر سے، آپ وہ مسئلہ یا معاملہ حل ہونے کا معجزہ خود دیکھیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا ہے کہ سب بہترین ہوگا، کوئی نیگیٹو بات نہ سوچیں۔ ہیلدی باؤنڈریز، صحت مند حدود قائم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رشتہ نبھانا ضروری نہیں ہے، جو آپ کے سکون کو ختم کرے اس سے ایک رسپیکٹیبل طریقے سے دور رہنا ضروری ہے، تاکہ کسی بڑے کلیش سے بچا جائے۔ اس کو ایسے سمجھتے ہیں، اگر کوئی بار بار آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن آپ ہاں کہنے پر مجبور محسوس کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ سافٹ ورڈز میں انکار کرنا سیکھیں۔ نیکسٹ ہے سیلف کیئر یا خود کی دیکھ بھال کرنا۔ اپنا خیال رکھنا کوئی خود غرضی نہیں، بلکہ یہ آپ کا حق ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ایک ماں جو سارا دن بچوں کو اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، اور اگر وہ 10 منٹ کے لیے خود کے لیے وقت نہ نکالے تو وہ تھک کر چڑچڑی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ روزانہ خود کے لیے وقت نکالے تو اس کی اور دوسروں کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مینیج اسٹریس وائزلی، ذہنی دباؤ کو قابو میں رکھیں کیسے۔ ہر مسئلہ آپ کا ریئیکشن مانگتا ہے، لیکن ریئیکشن ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ریئیکشن کی بجائے آپ رسپونڈ کرنا سیکھیں۔ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں، کبھی آپ نے کسی پر غصہ کر دیا اور بعد میں پچھتائیں۔ اگر ہم فوراً ریئیکشن دینے سے پہلے گہری سانس لیں، پھر سوچیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور پھر اس معاملے کو ایڈریس کریں جو کہ آپ کا رسپانس ہوگا۔ اس طرح آپ رسپونڈ کرنے کی پریکٹس کریں، اور اس ریئیکشن سے رسپونڈ کی تبدیلی آپ کو بہت سے مسائل حل کرنے میں مدد کرے گی۔ تو آج سے جذبات میں آ کر بنا سوچے فوراً کچھ کہہ دینے یا کر دینے سے بچیں، اور صورتحال کو سمجھ کر سکون کے ساتھ بہترین فیصلہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پر کوئی تنقید کرے اور آپ فوراً غصے سے جواب دینے کی بجائے چند سیکنڈ گہری سانسیں لیں اور نرمی سے کہیں شکریہ، میں اس پر غور کروں گی۔ اگر کوئی مشکل یا پریشانی ہو اور آپ فوراً گھبرا جائیں اور خود کو کوسیں، یہ غلط ہے، بلکہ خود کو تسلی دیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ کے کرم سے اچھا حل نکل آئے گا۔ کوئی آپ سے بدتمیزی کرے، اس کو آرام سے سنیں، بغیر جذباتی ہوئے کہیں آپ کے الفاظ مجھے اچھے نہیں لگے، برائے مہربانی عزت سے بات کریں۔ پازیٹیو اسٹرانگ ریلیشن شپس میٹر، مثبت تعلقات بنائیں۔ جو لوگ آپ کی عزت اور آپ سے محبت کریں، انہی کے ساتھ وقت گزارنا بہترین فیصلہ ہے۔ جیسے کچھ لوگ آپ سے صرف تب بات کرتے ہیں جب انہیں کام ہو، ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا بہتر ہے۔ لیٹ گو آف پرفیکشنزم، پرفیکشنزم چھوڑیں، زندگی مقابلہ نہیں، اپنا بہترین ورژن بنیں۔ جیسے کبھی ہم چھوٹی غلطیوں پر خود کو سختی سے جج کرتے ہیں، جبکہ اصل چیز کوشش اور ترقی کرنا ہے، مکمل پرفیکشن نہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، گریٹیٹیوڈ برنگز پیس، شکر گزاری میں سکون ہے۔ جس چیز کا شکر ادا کرو وہ بڑھے گی۔ کبھی ہم دوسروں کی زندگی دیکھ کر حسد کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، لیکن اگر ہم اپنی نعمتوں پر فوکس کریں تو دل میں سکون آئے گا۔ کیا آپ بھی اپنی ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔